بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایس ایس فزکس کلب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس آنے والے دنوں میں پی ایچ ڈی ڈی ایم کا ٹیسٹ ہونے والا ہے جو این ٹی ایس کنڈکٹ کرے گا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے پی کے لیے۔ ان دونوں میں ہمارے پاس سائنس کے 20% کویشچن تقریباً جنرل سائنس کے آئیں گے 20%۔ اس کا میں نے پارٹ فرسٹ آپ کے لیے اپنے چینل پر شیئر کیا ہے، اس کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ملے گی۔ دوستو، جنرل سائنس کے اس پارٹ 2 میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ایس ایس فزکس کلب کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کی سبسکرپشن کی وجہ سے مجھے حوصلہ ملے گا اور میں اس سے اچھی ویڈیوز آپ کے لیے مہیا کروں گا، جو کہ آپ کو آنے والے ٹیسٹ میں 100% ان ویڈیوز سے کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ میری کوشش ہے کہ جتنے بھی جنرل سائنس کے ایم سی کیوز ہیں، انگلش کے ایم سی کیوز ہیں، ہمارے پاس جو جنرل نالج کے ایم سی کیوز ہیں، یا جو بھی سبجیکٹس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہیں، اس کو میں آپ کے لیے سالو کروں اور اپنے اس چینل پر میں آپ کو اپلوڈ کروں۔ تو اس لیے مہربانی کر کے میرا جو چینل ہے ایس ایس فزکس کلب، اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور گھنٹی کا جو آئیکن ہے اس کو بھی آل پر کلک کریں۔ دوستو، ویڈیو میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہاں پر کچھ جو ہے پیپر کمپوزیشن ہے جو ہمارے پاس اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے ہے۔ ہمارے پاس جو پرائمری ٹیچر کے لیے جو ہے دیٹ از پی ایچ ڈی، اس کے لیے انگلش کا جو پورشن ہے وہ 20% اس میں سے کویشچن آئیں گے، میتھمیٹکس سے بھی 20% آئیں گے، سائنس جو ہے جنرل سائنس ہے اس سے بھی 20% آئیں گے کویشچن، سوشل اسٹڈی جو ہے اس سے بھی 20% کویشچن آئیں گے، اور پیڈاگاجی جو ہے اس سے بھی ہمارے پاس 20% کویشچن آئیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس 100 کویشچن ہوں گے، جو کہ پرسنٹیج کے لحاظ سے تقریباً 500 سبجیکٹس پر 20% بنتے ہیں۔ چلیے دوستو، اسی طریقے سے جو ڈرائنگ ماسٹر کا جو ڈی ایم بی پی ایس 15 کا ٹیسٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اس میں آپ کو انگلش کے 25% ملیں گے کویشچن، پیڈاگاجی کے 25% ملیں گے، فائن آرٹس کے میں نے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، اور بھی اولڈ پیپر ہے اس کو میں اپلوڈ کروں گا، اس کے 25% ہوں گے، اور جنرل نالج کے بھی آپ کو 25% کویشچن کرنے ہوں گے۔ تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس ہوں گے 100 کویشچن، اور اس کی پرسنٹیج ہمارے پاس 4 سبجیکٹ پر اگر ہم ڈیوائڈ کر لیں تو 25 کویشچن بنتی ہے۔ صحیح ہے دوستو، تو اسی لیے میں نے پیڈاگاجی کے کچھ ویڈیوز بنائے ہیں جو کہ آپ کو اس ڈی ایم ٹیسٹ اور پی ایچ ڈی ٹیسٹ میں مدد دیں گے۔ اس کو آپ ذرا چیک کر لیں، میرے چینل کا جو ہے اس کو آپ، میرا چینل جو ہے ایس ایس فزکس کلب، اس کو آپ وزٹ کر لیں تو آپ کو پیڈاگاجی کے کویشچن بھی ملیں گے۔ تو آتے ہیں دوستو اپنے ٹاپک کی طرف، جنرل سائنس کے کویشچن کی طرف ہم آتے ہیں۔ کویشچن نمبر 1 جو ہے دیٹ از دیز ہیو دا سیم نمبر آف پروٹون ان ایچ ایٹم بٹ دا نیوٹران نمبر کین ویری۔ یہ کویشچن زیادہ مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے دوستو، اور اس میں ہمارے پاس انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک ایسا لفظ ہے، یعنی آئسوٹوپس مالیکیولز آئن آئسوبارز میں، کہ اس میں ہمارے پاس نمبر آف پروٹون سیم ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نمبر آف نیوٹران جو ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم آئسوٹوپس کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئسوٹوپس۔ تو کریکٹ آپشن ہمارے پاس کیا ہے؟ آئسوٹوپس ہے۔ اچھا، کویشچن نمبر 2 کی جانب دوستوں بڑھتے ہیں۔ کویشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس دیٹ از دا پارٹیکل
that carries a negative electrical charge, یعنی ایسا پارٹیکل جس پہ ہمارے پاس نیگیٹو الیکٹریکل چارج ہے. پاس کون سے پارٹیکل پر ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے 4 آپشن دیے ہیں. پروٹان، تو پروٹان پر پازیٹو چارج ہے. نیوٹران پر ہمارے پاس نیوٹرل ہے، کوئی چارج نہیں ہے. نیوکلیس ہمارے پاس ہوتا ہے ایٹم کا نیوکلیئر پارٹ ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس پروٹان اینڈ نیوٹران ہوتے ہیں. تو نیوکلیس پر ہمارے پاس پازیٹو چارج ہوتا ہے. صرف ہمارے پاس کوشچن کے مطابق جو اس کا کریکٹ آنسر ہے وہ ہے الیکٹران پر ہمارے پاس نیگیٹو الیکٹریکل چارج ہوتا ہے. تو دا پارٹیکل دیٹ کیریز ا نیگیٹو الیکٹریکل چارج دیٹ از الیکٹران. پروٹان پر پازیٹو ہوتا ہے دوستو، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. نیوٹران پر کوئی چارج نہیں ہوتا. نیوکلیس جو ہے چونکہ اس میں پروٹان اینڈ نیوٹران ہوتے ہیں تو پروٹان پر پازیٹو چارج ہے، تو نیوکلیس ہمارے پاس اس پر پازیٹو چارج ہوگا. صحیح ہے دوستو، یہ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں یہ 2-3 باتیں جو میں نے کی ہیں آپ کو. اچھا، کوشچن نمبر 3 کی جانب آتے ہیں دوستو. کوشچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس این ایٹم آف کاربن کنٹین 6 پروٹان اینڈ 6 نیوٹران. اٹس ماس نمبر ول بی، یعنی ہمارے پاس ایک ایٹم ہے کاربن کا ایٹم جس میں ہمارے پاس 6 پروٹان اینڈ 6 نیوٹران ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس ماس نمبر کتنے ہوں گے؟ تو ماس نمبر 6 + 6 یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا؟ 12 آئے گا ہمارے پاس. تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہمارے پاس 12 ہے. دیٹ از آپشن نمبر فرسٹ، دیٹ از 12. An atom of carbon contains 6 proton and 6 neutron. Its mass number is 12. تو دوستو کوشچن نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 4 اس چیپٹر کا جو ہے وہ ہے the center or core of an atom is called جو سینٹر ہے ہمارے پاس ایٹم کا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیوکلس کہتے ہیں. تو کریکٹ آپشن ہمارے پاس کیا ہے؟ نیوکلس ہے. پروٹان اور نیوٹران نیوکلس کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس غلط ہے. تو صرف ہمارے پاس جو کریکٹ ہے وہ کیا ہے؟ نیوکلس. تو یہ دوستو اچھا دوستو کوشچن نمبر 5 کی جانب ہم بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 5 ہمارے پاس ہے این ایلیمنٹ ہے 7 الیکٹران ان اٹس ویلنس شیل. اٹس ویلنسی از. تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ویلنسی کسے کہتے ہیں. ویلنسی از دا کمبائننگ پاور آف این ایلیمنٹ. ایلیمنٹس ان دا سیم گروپ آف دا پیریوڈک ٹیبل ہیو دا سیم ویلنسی. So the valency of an element is related to how many electrons are in the outer shell. یعنی ہمارے پاس ہاؤ مینی الیکٹران آر ان دا آؤٹر شیل. تو یہاں پر کوشچن کو اگر آپ دیکھ لیں دیٹ از این ایلیمنٹ ہے 7 الیکٹران. صحیح ہے، اگر ایک ایلیمنٹ میں ہمارے پاس 7 الیکٹران ہے تو یہ 6 الیکٹران جو ہوں گے اس کے اندر والے آربٹس میں آئیں گے اور باہر جو آئے گا وہ ہمارے پاس آؤٹر موسٹ شیل میں 1 الیکٹران ہوگا. تو اس کی جو ویلنسی ہے وہ کیا ہوگی؟ ہمارے پاس 1 ہوگی یہاں پر. صحیح ہے دوستو. تو اس میں جو ہمارے پاس کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے 1. یہ بہت زیادہ مرتبہ یہ کوشچن ریپیٹ ہوا ہے، امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کو اپنے ساتھ ذرا نوٹ کر لیں. تو اگلے چیپٹر کی جانب بڑھتے ہیں. اگلا چیپٹر میں ہمارے پاس بھی 5 کوشچن ہے. فرسٹ نمبر کوشچن ہمارے پاس ہے دیٹ از ڈیورنگ اے فزیکل چینج دا کیمیکل کمپوزیشن آف دا سبسٹانس changes does not change, permanently change, temporarily change. So during a physical change the chemical composition of the substance does not change. So it is the correct option will be does not change. یہ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. اچھا دوستو اس چیپٹر کا کوشچن نمبر 2 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہائیڈرو کاربن آر دا کمپاؤنڈز آف کاربن اینڈ. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ہائیڈرو کاربن، تو ہائیڈرو مین ہائیڈروجن. تو اس میں جو کریکٹ آپشن آئے گا وہ کیا آئے گا؟ آپشن نمبر بی، دیٹ از ہائیڈروجن. صحیح ہے دوستو، اس کو اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. اگلے کوشچن کی جانب دوستو بڑھتے ہیں. اگلا کوشچن جو ہے ہمارے پاس وہ ہے پولیتھین از پولیتھین کیا ہے؟ مونومر ہے، پالیمر ہے، ایلیمنٹ ہے، فرٹیلائزر ہے. تو پولیتھین ہمارے پاس پالیمر ہے، پالیمر. بی آپشن درست ہے. کوشچن نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں اس چیپٹر کا. دا پروڈکٹ آف برننگ ہائیڈرو کاربن آر، یعنی دا پروڈکٹ آف برننگ ہائیڈرو کاربن آر کیا آئے گا ہمارے پاس؟ کاربن ڈائی آکسائڈ واٹر، کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ آکسیجن، آکسیجن اینڈ واٹر، نائٹروجن اینڈ آکسیجن. تو ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن نمبر اے، دیٹ از کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر. دا پروڈکٹ آف برننگ ہائیڈرو کاربن آر کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر. اچھا کوشچن نمبر 5 جو ہے ہمارے پاس دوستو ویجیٹیبل آئل از کنورٹیڈ انٹو اے سالڈ فیٹ بائی اے پروسیس کالڈ. تو اس میں جو ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے وہ ہے ہمارے پاس ہائیڈروجنیشن ہے. دیٹ از دا پروسیس
in which vegetable oil is converted into solid fat, that process is called hydrogenation. یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. صحیح ہے دوستو. اچھا اگلے چیپٹر کی جانب دوستو بڑھتے ہیں. اگلا چیپٹر ہمارے پاس جو ہے دیٹ از دا ہیٹ. اس میں ہمارے پاس فرسٹ کوشچن جو ہے دا ہیٹ ان اے میٹل راڈ فلوز بائی دا پروسیس آف, یعنی ہیٹ میٹل راڈ میں جو فلو کرتی ہے اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنویکشن کہتے ہیں, میگنیٹائزیشن کہتے ہیں, ریڈیشن کہتے ہیں. تو اس کو ہم کنڈکشن کہتے ہیں. کنڈکشن سالڈ میں ہوگا, صحیح ہے. کنویکشن لیکوڈ میں ہوگا, صحیح ہے. اور ریڈیشن جو ہے وہ ہمارے پاس ایئر میں ہوگا, گیس میں ہوگا. صحیح ہے دوستو, یہ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. اچھا دوستو اگلے کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں دوستو. اگلا کوشچن جو ہے ہمارے پاس وہ ہے کوسٹل بریز از پروڈیوسڈ بائی ریڈیشن, کنڈکشن, رین اور کنویکشن. سو اٹس کریکٹ آنسر will be convection. Coastal breeze is produced by convection. دوستو کوشچن نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس the process of heat transfer from a hotter place to a colder place by actual movement of the particles of the medium is known as conduction. اس میں کریکٹ آپشن کیا ہے؟ کنڈکشن ہے دوستو, یہ نوٹ کر لیں. اچھا کوشچن نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 4 ہے بلیک اینڈ ڈارک کلر کلوتھ آر وارم ان کولڈ کلائمیٹس بیکاز دیز آر پور ریفلیکٹر اینڈ گڈ ایبزاربر. تو آپشن نمبر ڈی کریکٹ ہے. صحیح دوستو. کوشچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس دیٹ از کنویکشن اکرز اونلی ان. کنویکشن ہمارے پاس لیکوڈس اینڈ گیس میں ہوتی ہے صرف. کنویکشن اکر اونلی ان لیکوڈ اینڈ گیس. صحیح ہے دوستو. اچھا دوستو اگلے چیپٹر کی جانب بڑھتے ہیں. اگلے چیپٹر میں ہمارے پاس بھی 5 کوشچن ہے. کوشچن نمبر 1 ہے when light enter from one medium into another it bends slightly from its original path. This bending is called refraction. دوستو میں آپ کو یہاں پر ایک پکچر دکھاتا ہوں جس میں آپ کو سمجھ آ جائے گا. یعنی یہاں پر کہا گیا ہے کہ جب ایک لائٹ رے ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جاتی ہے تو وہ اس دوسرے میڈیم میں سلائٹلی بینڈ ہوتی ہے اس اپنے اوریجنل پاتھ سے. تو اس بینڈنگ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس بینڈنگ کو ہم دوستو ریفریکشن کہتے ہیں. اس کو کیا کہیں گے؟ ریفریکشن کہیں گے دوستو. اگلے کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں. اگلا کوشچن ہمارے پاس ہے when light enter from air into glass it bends. یہاں پر جس نے بھی یہ سالو کیا پہلے سے انہوں نے کیا ہے away from normal. یہ غلط ہے کیونکہ جب لائٹ enter from air into glass یعنی ایئر سے گلاس کی جانب جب بڑھتی ہے انٹر ہوتی ہے لائٹ, تو یہ ہمارے پاس اس میں جو کریکٹ آپشن آئے گا وہ آئے گا ٹوورڈ دا نارمل, کیونکہ لائٹ نارمل کی طرف رجوع کرے گی, نارمل کی طرف مڑے گی, بینڈ ہوگی. صحیح ہے. اس کو میں نے ایکسپلین کیا ہے اسی ایک پکچر پہ. دیٹ از ہمارے پاس یہ ایک 2 میڈیم ہے ہمارے پاس یہاں پر. ایک ہمارے پاس ایئر ہے, صحیح ہے, اور ایک ہمارے پاس یہ گلاس سلیب ہے, یہ میڈیم ہے. اب جب لائٹ رے فرام ایئر ٹو گلاس انٹر کرے گی, یعنی ایئر ہمارے پاس ریئر میڈیم ہے, صحیح ہے, یہ یاد رکھنا ہے, اور گلاس ہمارے پاس ڈینسر میڈیم ہے, واٹر بھی ہمارے پاس ڈینسر میڈیم ہے. جب ایئر کی جانب سے لائٹ رے ڈینسر میڈیم گلاس کی جانب جائے گی تو یہ ہمارے پاس یہاں پر میں نے آپ کو شو کیا ہے, یہ نارمل ہے, ہمارے پاس نارمل لائن ہے, صحیح ہے, جو 90 کے ذریعے بنا رہا ہے. تو یہ رے ہمارے پاس جو ریفلیکٹڈ رے ہے یہ ٹوورڈ دا نارمل آئے گا, ٹوورڈ دا نارمل آئے گا. اور جب لائٹ رے یہاں سے ڈینسر میڈیم سے ریئر میڈیم کی جانب جائے گا تو یہ اوے ہوگا, یہ یہاں سے اوے ہوگا. یہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا دوستو. اچھا اگلے کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں دوستو. تو اس میں جو ہمارے پاس کریکٹ آپشن آیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ٹوورڈ نارمل, یہ کریکٹ آپشن ہے, ٹوورڈ
اچھا دوستو اگلا کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں. اگلا کوشچن ہمارے پاس ہے آفٹر رین وین سن لائٹ فالز آن ٹینی رین ڈراپ سسپینڈیڈ ان دا ایئر رینبو از پروڈیوس ڈیو ٹو. تو رینبو ہمارے پاس ریفریکشن آف لائٹ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. ڈائفریکشن تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہاں پر جو ایک آپشن دیا گیا ہے وہ ہمارے پاس زیادہ بہتر ہے. یہاں پر وہ ہے ڈسپرشن آف لائٹ. تو یہ ہمارے پاس یہاں پر کریکٹ ہے. موسٹ جو صحیح ہے وہ ہے ڈسپرشن آف لائٹ. تو یہ ٹھیک ہے ہمارے پاس دوستوں. ٹھیک ہے. آفٹر رین وین سن لائٹ فال آن ٹینی رین ڈراپ سسپینڈیڈ ان دا ایئر رینبو از پروڈیوس ڈیو ٹو ڈسپرشن آف لائٹ. یہ آپ نے ساتھ نوٹ کر لیں. اچھا دوستو اگلا کوشچن جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس دا پرائمری کلر آف لائٹ آر. یہ بھی انہوں نے غلط لکھا ہے, ریڈ گرین بلو. یہ ٹھیک نہیں ہے جس کو انہوں نے ٹیک مارک کیا ہے. تو ہمارے پاس اس میں جو کریکٹ آپشن ہے, میں نے ڈی ایم کا جو فائن آرٹس کا ایک پیپر میں نے سالو کیا ہے کل, جس کی لنک میں اس ویڈیو کے ساتھ لگاؤں گا ڈسکرپشن میں, وہ آپ نوٹ کر لیں. تو ہمارے پاس دا پرائمری کلر آف لائٹس آر ریڈ, یلو اینڈ بلو. یہ تین کلر ہمارے پاس کیا ہے, پرائمری کلر ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, ریڈ, یلو اینڈ بلو. میں آپ کو دکھاتا چلوں اس کا کچھ کلپ ذرا اگر ہو یہاں پر. ہاں, اور سیکنڈری میں ہمارے پاس آئے گا اورنج, گرین اینڈ پرپل. یہ کوشچن میں نے آپ کے لیے سالو کیا ہے پہلے. یہ کوشچن آپ دیکھ لیں ذرا. اس میں ہمارے پاس کیا ہے, سیکنڈری کلر ہمارے پاس کیا ہے, گرین ہے, اورنج ہے, پرپل ہے. اور پرائمری کلر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے دیٹ از ریڈ. پرائمری کلر ہمارے پاس کیا ہے, ریڈ ہے. صحیح ہے دوستو. بلو ہے اینڈ یلو ہے. صحیح ہے. تو یہ آپ کے ساتھ نوٹ کر لیں. اس لیے میں نے آپ کو دکھایا تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے. صحیح ہے. تو دا پرائمری کلر آف لائٹ آر ریڈ, یلو اینڈ بلو. دیٹ از دا کریکٹ آپشن. کوشچن نمبر 5 اس چیپٹر کا ہے ہمارے پاس. ان ڈیزرٹ مرج از سین ڈیو ٹو وچ فینامینا. تو ریفریکشن کے اور نظر کا جو دھوکہ ہوتا ہے ہمارے پاس گرمیوں میں, یا اگر آپ صحرا کی طرف چلے جائیں تو وہ ہمارے پاس ریفریکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس آپشن نمبر بی کریکٹ آئے گا. اچھا دوستو اگلے چیپٹر کی جانب بڑھتے ہیں. اگلے چیپٹر میں ہمارے پاس کوشچن نمبر 1 ہے ساؤنڈ ویوز آر لانگیٹیوڈل, ٹرانسورس, ایکس رے, الیکٹرومیگنیٹک. تو ساؤنڈ ویوز کو ہم لانگیٹیوڈل ویوز کہتے ہیں. تو اس میں کریکٹ آپشن کیا ہے ہمارے پاس, اے آپشن ہے. صحیح ہے دوستو. اچھا کوشچن نمبر 2 کی جانب بڑھتے ہیں. وچ ون آف دا فالوئنگ میڈیا از یوزڈ فار ٹرانسمیٹنگ ساؤنڈ ویو. یعنی اس میں کون سا میڈیم جو ہے ہمارے پاس وہ کمزور ہے, ویک ہے ٹرانسمیٹنگ آف ساؤنڈ ویو کے لیے. تو اس میں ایک آپشن یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے, دیٹ از ویکیوم. تو ویکیوم ہمارے پاس غلط ہے. یہ آپ نے سمجھنا نہیں ہے, کیونکہ ویکیوم میں ہمارے پاس ساؤنڈ ویو ٹریول ہی نہیں کر سکتی, کیونکہ ساؤنڈ ویوز کے لیے پارٹیکل کی ضرورت ہوتی ہے, اور ویکیوم میں ہمارے پاس ایئر پارٹیکل نہیں ہوتے. تو اس میں واٹر بھی ٹھیک نہیں ہے, آئرن بھی ٹھیک نہیں ہے, ویکیوم بھی ٹھیک نہیں ہے. کریکٹ آپشن جو اس میں ہے وہ ہے ہمارے پاس ووڈ, لکڑی میں ہمارے پاس ووسٹ فار ٹرانسمیٹنگ ساؤنڈ ویوز. تو یہ ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے. اچھا کوشچن نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں دوستو. Which of the following is related to pitch of sound waves? تو pitch of sound waves جو ریلیشن ہے وہ فریکوینسی کے ساتھ ہے. تو ہمارے پاس آپشن نمبر ڈی کریکٹ ہے, فریکوینسی. کوشچن نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں دوستو. A human ear can hear a sound only if its frequency lies between 20 to 200 hertz, 20 to 20,000 hertz. صحیح ہے. 2 to 20 ہارس اینڈ 20 to 2000 ہارس. تو اس میں جو ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے, ہماری ہیومن بینگز جو ایئر ہے, کان جو ہے, وہ کتنے فریکوینسی ساؤنڈ سن سکتی ہے, 20 ہارس سے لے کر 20 کلو ہارس. یہاں پر لکھا ہے 20,000 ہارس. کلو ہمارے پاس 10 کی طاقت 3 پریفکس ہے, تو یہ ہمارے پاس 1000 کے برابر ہے کلو. تو اس لیے یہ اگر آپ کو کوشچن ایسا آ جائے کہ اس میں آپشن ہو 20 to 20 کلو ہارٹس, تو یہ ٹھیک آپ نے لگانا ہے. یہاں پر جو دیا ہے وہ ہے 20 to 20,000 ہارٹس. تو یہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ کلو ہمارے پاس 1000 کے برابر ہے,
تو وہ 20,000 بنتا ہے پھر. صحیح ہے. تو یہ ہمارے پاس آئے گا 20 to 20,000 ہارس. یہ کریکٹ آپشن ہے. کوشچن نمبر 5 کی جانب بڑھتے ہیں دوستو. کوشچن نمبر 5 ہے دا میکسیمم ڈسپلیسمنٹ آف دا پارٹیکل آف دا میڈیم فرام دیئر اوریجنل انڈسٹربڈ پوزیشن از کالڈ. یہ آئے گا ایمپلیٹیوڈ. میکسیمم ڈسپلیسمنٹ فرام مین پوزیشن ٹو ایکسٹریم پوزیشن دیٹ از کالڈ ایمپلیٹیوڈ. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایمپلیٹیوڈ کہیں گے. اس طرح کوشچن بھی آ سکتا ہے دیٹ از دا میکسیمم ڈسپلیسمنٹ آف دا پارٹیکل فرام مین پوزیشن ٹو ایکسٹریم پوزیشن از کالڈ. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایمپلیٹیوڈ کہیں گے دوستو. اچھا دوستو اگلے چیپٹر کی جانب بڑھتے ہیں. اگلا چیپٹر ہمارے پاس ہے. اس میں ہمارے پاس بھی 5 کوشچن ہے. نمبر فرسٹ کوشچن ہے a fuse is used to prevent excessive current. prevent excessive current. آپشن نمبر سی درست ہے. تو یہ دوستو کوشچن نمبر 2 ہے ارتھ وائر از یوز ٹو پریونٹ الیکٹریکل شاک. ارتھ وائر جو ہم جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں وہ کس چیز کے لیے یوز ہوتے ہیں؟ پریونٹ الیکٹریکل شاک کے لیے یوز ہوتے ہیں. دوستو کوشچن نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 3 ہمارے پاس چارج ان موشن پروڈیوسز تو کرنٹ. یعنی جب چارج موشن میں ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرنٹ کہتے ہیں. تو آپشن نمبر اے کیا ہے؟ درست ہے. اچھا دوستو کوشچن نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں. دا لارجسٹ یونٹ آف الیکٹریسٹی از ہمارے پاس جول واٹ کلو واٹ ایمپیئر. تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے کلو واٹ. کلو واٹ کیونکہ یہ ان سب میں سے کیا ہے؟ بڑا ہے. تو لارج یونٹ آف الیکٹریسٹی از کلو واٹ. اچھا دوستو کوشچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس 2 کلو واٹ ہاور از دا انرجی. یعنی یہاں پر مختلف نمبرنگ میں ہمارے پاس جول میں انرجی دی گئی ہے. اس میں کون سا ہمارے پاس کریکٹ آتا ہے؟ تو دوستو میں نے اس کو سالو کیا ہے. ذرا اس پکچر کو ذرا آپ دیکھ لیں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن کیا ہے دوستو. اچھا اس کو ذرا دیکھ لیں دوستو. ہمارے پاس 1 کلو واٹ ہاور جو ہے وہ 1 کلو 10⁻³ واٹ ہمارے پاس جول پر سیکنڈ کے برابر ہے یونٹ اس کی. اور 1 ہار میں ہمارے پاس 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں. 1 گھنٹے میں ہمارے پاس 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ہم اس کی جگہ ہم یہ کیلکولیشن کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا 3600 ملٹیپلائی 10⁻³ جول. یہ سیکنڈ ہمارے پاس اس سیکنڈ کو کیا کر دیتا ہے؟ کاٹ دیتا ہے, کینسل کر دیتا ہے. صحیح ہے. تو ہمارے پاس 3600 ملٹیپلائی 10⁻³ جول آ جائے گا. اب 10⁻³ ہمارے پاس برابر ہے 1000 کے. یہاں پر ہم 3 زیروز اور اس کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا 36000000 جول. یعنی 1 کلو واٹ ہاور ہمارے پاس برابر ہوگا 3.6 ملٹیپلائی 10⁻6 جول کے برابر ہوگا. صحیح ہے. 10⁻6 جول کے برابر ہوگا. اب ہمارے پاس انہوں نے جو کوشچن کیا ہے وہ ہمارے پاس 2 کلو واٹ ہاور. تو اس کو ہم 36000 کو ہم 2 سے ضرب دے دیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا 72000. تو آتے ہیں تو کون سا آپشن ہمارے پاس درست ہے؟ ہمارے پاس آپشن نمبر بی جو ہے وہ درست ہے. دیٹ از 72000 جول. صحیح ہے دوستو. اچھا اگلے چیپٹر کی جانب دوستو بڑھتے ہیں. اگلا چیپٹر ہمارے پاس ہے. اس میں ہمارے پاس بھی 5 کوشچن ہے. 5 کوشچن ہمارے پاس جو ہے دیٹ از فرسٹ نمبر کوشچن ہمارے پاس ہے دا بلڈنگ بلاک آف دا یونیورس از دیٹ. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے گلیکسی. دیٹ از آپشن نمبر سی گلیکسی. صحیح ہے. اچھا اگلے کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں دوستو. اگلا کوشچن ہمارے پاس ہے لائٹ رے ٹریول ایٹ اسپیڈ آف. یعنی لائٹ رے ہمارے پاس جو ہے اس کی سپیڈ کتنی ہے؟ تو سپیڈ اس کی ہے 3 ملٹیپلائی 10⁻8 میٹر پر سیکنڈ. یہاں پر اگر یہ آپشن ٹھیک نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں, ہمارے پاس جو انہوں نے ٹیک کیا ہے تو یہ آپشن ہمارے پاس ٹھیک ہے. یہاں پر میں نے آپ کے لیے سالو کیا ہے. اس پکچر کو ذرا آپ دیکھ لیں. یہ پکچر میں آپ کو سمجھ آ جائے گا. دیٹ از یہ ہمارے پاس یعنی لائٹ کی سپیڈ ہمارے پاس کیا ہے؟ دیٹ از اسی سے ہم ظاہر کرتے ہیں 3 ملٹیپلائی 10⁻8 میٹر پر سیکنڈ. یعنی 10⁻8 ہمارے پاس ہم یہاں پر 80 لگا لیتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا میٹر پر سیکنڈ. صحیح ہے. اب ہمارے پاس جب اس میں سے ہم 3 زیرو کیا کر دیتے ہیں؟ علیحدہ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم لکھ لیتے ہیں 10⁻³ میں.
10⁻³ में लिख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 30000 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकंड, और 10⁻³ जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, किलो के बराबर है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आएगा दैट इज, ये हमारे पास करेक्ट आएगा, दैट इज 1 2 3 4 5 zeros एंड 3। तो ये हमारे पास आएगा करेक्ट ऑप्शन। तो हम देखते हैं कि कौन सा हमारे पास इसमें ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी ठीक है। तो आप काउंट कर लें 30000 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा दोस्तों, अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द मिल्की वे इज स्पाइरल, इलिप्टिकल, इरेगुलर, ऑल ऑफ द अबाउट। तो मिल्की वे स्पाइरल होती है, स्पाइरल स्प्रिंग आपने देखा होगा स्प्रिंग की शक्ल में होती है, सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास a black hole has a very strong, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, a black hole has a very strong electric field, magnetic field, electromagnetic, gravitational field। a black hole is very strong gravitational field दोस्तों। तो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, that is the light from sun reached the earth in about 8 minutes। 8 minutes में हमारे पास लाइट जो है सन से जमीन की तरफ पहुंचती है, सही है दोस्तों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा दोस्तों, ये हमारे पास जनरल साइंस का पार्ट था, पार्ट 2। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उसके आपको समझ आ चुकी होगी। जनरल साइंस का पोर्शन था, एमसीक्यूज जो कि पीएसटी और डीएम, सीटी, पीटी, एसएसटी में आ सकती हैं, लेकिन सीटी, पीटी, एसएसटी के टेस्ट हो चुके हैं और आपका टेस्ट डीएम और पीएसटी जो है वो बाकी है, तो इससे आप फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल का नाम अपने साथ याद रखें एसएस फिजिक्स क्लब, और वीडियो को भी लाइक दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया।